تصوف و سلوک، صفحہ 17، مکتبہ صوت القرآن دیوبند۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات۔ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور تصوف کا انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تصوف یہ ہے اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے، مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ انسانی زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ رب کائنات نے حضرت انسان کو کہیں جاعل فی الارض خلیفہ سے خطاب کیا، کہیں لقد کرمنا کا تاج پہنایا، اور کہیں فضلنا کا ہار گلے میں ڈال کر عزت افزائی کی۔ انسان کو چاہیے کہ الست بربکم کے میثاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے وتبتل الیہ تبتیلا کے راستے پر چلے، اور الی ربک منتہا کی منزل پر پہنچ کر دم لے۔ کسی بھی گاڑی کو منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو سڑک ٹھیک ہو، دوسرا گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہو۔ اگر سڑک ٹھیک نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی، اگر پیٹرول نہ ہو تو بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، پس انسان کی مثال گاڑی کی سی ہے، شریعت کی مثال راستے کی سی، اور طریقت کی مثال پیٹرول کی سی۔ انسان اگر وصول الی اللہ کی منزل پر پہنچنا چاہے تو اسے شریعت کے راستے پر اور طریقت پیٹرول کی ضرورت پڑے گی۔ لہذا جو لوگ شریعت و طریقت میں سے کسی ایک چیزیں بھی ممکن ہے وہ اس گاڑی کو راستے ہی میں رکا ہوا پائیں گے۔
کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان ففروا الی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزارے تاکہ انابوا الی اللہ کی جماعت میں شامل ہو۔ لہم البشرا کی بشارت رضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچے، اس کا نام تصوف ہے۔ کامیاب زندگی یہ ہے انسان ففروا الی اللہ کے مطابق، ففروا الی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزارے تاکہ انابوا الی اللہ کے جماعت میں شامل ہو کر لہم البشرا کی بشارت اور رضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچے، اس کا نام تصوف ہے۔ تصوف کیا ہے؟ مشائخ نے اس سوال کے کئی جوابات دیے ہیں۔ ابراہیم بن موتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کے 100 سے زائد جوابات جمع کیے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ تم مخلوق سے منہ موڑے، اللہ سے رشتے جوڑے۔ حضرت رویم نے فرمایا تصوف یہ ہے تو اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ اس طرح چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ حضرت ابو محمد دریری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف نام ہے ہر قسم کے اچھے اخلاق کے اندر داخل ہونے کا اور ہر قسم کے کمینے اخلاق کے باہر نکل جانے کا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے فرمایا تصوف اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے، جو اچھے اخلاق میں تجھ سے زیادہ ہے وہ تصوف میں زیادہ ہے۔ حضرت مرتاش نے فرمایا تصوف اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ حضرت ابو علی قزوینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف ایسے اخلاق کو کہتے ہیں جن سے رب راضی ہو۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف درگزر کو اختیار کرنا، اچھے کاموں کو حکم دینا اور جاہلوں سے اعراض کرنا ہے۔ علم تصوف کی شرعی دلائل۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ الانعام۔ اور ظاہر گناہ اور پوشیدہ گناہ سب چھوڑ دو۔ تفسیر خازن میں اس آیت کی تحت مرقوم ہے المراد بظاہر الاسم افعال الجوارح وباطنی افعال القلوب۔ ظاہری اعمال سے مراد اعضاء جوارح کے اعمال اور باطنی گناہوں سے مراد دل کے اعمال ہیں۔ لہذا انسانی اعمال کے 3 قسمیں ہیں۔ وہ اعمال جن کا تعلق صرف انسان کے ظاہر سے ہے، مثلا کُلُوا وَاشْرَبُوا
دیجیے ایمان والوں سے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، وہ اعمال جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور باطن سے بھی، مثلا نماز کے ظاہر کے متعلق فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور باطن کے متعلق فرمایا یراؤون الناس، انسانوں کے دکھانے کے لیے اعمال کے ظاہری حصہ کا تعلق علم قال فقہ اور باطنی حصے کا تعلق علم حال سے، یہ دونوں علوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے شارع علیہ السلام سے سیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن حفاظت میں لیے، ایک کو لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علوم سیکھے، یعنی ایک علم قال اور دوسرا علم حال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 70 ابواب بتا رکھے ہیں اور میرے سوا یہ علم کسی اور کو نہیں بتایا۔ خلاصہ کلام، صحابہ کرام نے علم ظاہری و علم باطنی یعنی علم قال و علم حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آج کی دور میں علم حال کو فقہ یا شریعت اور علم حال کو تصوف یا طریقت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں علوم انسان کی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں هما علمان اصلیان لا يستغني احدهما عن الاخر بمنزلة الاسلام والایمان مرتبه كل منهما بالآخر كالجسم والقلب لا ينفك أحد من صاحبه۔ دونوں علوم اصلی ہیں جو ایک دوسرے سے مستغنی نہیں، بمنزلہ اسلام اور ایمان کے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جیسے جسم اور قلب کہ ان میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام زکریا انصاری لکھتے ہیں الشریعۃ ظاہر الحقیقہ
والحقيقة باطن الشريعة وهما متلازمتان لا يتم أحدهما إلا بالآخر. شریعت حقیقت کا ظاہر اور حقیقت شریعت کا باطن ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں اور ایک کے بغیر دوسرے کے تکمیل نہیں ہوتی. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم يتصف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق. جس نے علم فقہ حاصل کیا مگر تصوف حاصل نہ کیا اس نے فسق کیا، اور جس نے علم تصوف حاصل کیا مگر علم فقہ حاصل نہ کیا وہ زندیق ہوا. جس نے علم فقہ حاصل کیا مگر علم تصوف حاصل نہ کیا اس نے فسق کیا، اور جس نے تصوف حاصل کیا مگر علم فقہ حاصل نہ کیا وہ زندیق ہوا. جس نے ان دونوں علوم کو جمع کیا پس وہ محقق ہوا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الطریقۃ والشریعۃ متلازمتان، طریقت و شریعت دونوں لازم ملزوم ہیں. سنو، دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے، طریقت نماز. شریعت در محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقت عروج دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت میں ہے سورت فتح، شریعت میں ہے سورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شق صدر. شریعت میں ہے قیل وقال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، طریقت میں ہے حسن جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پر ثابت ہوا کہ علم تصوف کوئی عظمی چیز نہیں بلکہ خالص مکی اور مدنی چیز ہے. البتہ جاہل صوفیاء کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں رد کی جائے گی. امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت غیر معیدت بالحقیقہ فغیر مقبول وكل حقیقت غیر مقیدت بالشریعت فغیر محصول. شریعت کی وہ بات جس کی تائید حقیقت سے نہ ہو وہ غیر مقبول ہے، اور حقیقت کی ہر وہ بات جو شریعت کے قیود میں نہ ہو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل طریقت ردت الشریعہ فهو زندیقت و الحاد. طریقت کے ہر وہ بات جس سے شریعت رد کرے زندیقہ اور کفر ہے. بیت طریقت کا شرعی ثبوت. آج امت مسلمہ کی زبوں حالی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ جھوٹ سچ سے اور کھوٹا کھرے
اور کھوٹا کھڑے سے بالکل پیوس نظر آتا ہے۔ جس طرح علم ظاہر کے حامل علماء نے حق کی صفوں میں علماء سود داخل ہو چکے ہیں، اس طرح علم باطن کے حامل مشائخ حق پرست کے بحث میں نفس پرست لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ عوام الناس کی روحانی اور باطنی تنزلی کی انتہا یہاں تک ہو چکی کہ ایک طبقے نے بیت طریقت کو لازم قرار دے کر فرائض کے ترک کرنے اور شریعت و طریقت کو الگ الگ ثابت کرنے کا بہانہ بنا لیا۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا۔ دوسرے طبقے نے بیت طریقت کو بدعت و گمراہی سمجھ کر اس کی مخالفت پہ راہ اٹھا لیا۔ وَيَا أَصْحَابِ، بیت کی تعریف شریعت کی کسی بات کے لیے لوگوں سے عہد لیا جائے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں گے، خواہ پوری شریعت کا عہد لیا جائے یا کسی خاص بات کا عہد لیا جائے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس امر کو بہت سے مواقع پر سر انجام دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کے بیعت کی۔ پہلا بیعت اسلام، جب کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا اور کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے تھے۔ روایت سے ثابت ہے کہ ہجرت سے قبل حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے لوگ حاضر خدمت ہو کر بیعت ہوئے۔ بیعت عقبہ اولا اور بیعت ثانی کا تذکرہ حدیث کے معتبر کتب میں موجود ہے۔ دوسرا بیعت جہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی لڑائی کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے عہد لیا تھا کہ اگر دشمن سے مقابلہ کی نوبت آئی تو بھاگیں گے نہیں، جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ الفتح آیات 18۔ بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ اس بیعت میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے درخت سمرا کے نیچے کس بات پر بیعت کی تھی؟ فرمایا علی الموت، یعنی ہم مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ارشاد ہوا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ الفتح آیات 10۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اشعار پڑھے۔
نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد کرنے پر جب تک زندہ رہیں گے. مندرجہ بالاشعار میں اس بیعت جہاد کے طرف اشارہ ہے. جس طرح بیعت ہجرت حارث بن زیاد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یوم خندق میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہجرت پر لے رہے تھے. 4 بیعت توبہ. بیعت طریقت امت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ کرام سے بعض گناہوں کے نہ کرنے پر بیعت لی. سوال: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پھر اس بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایمان کی ان بلندیوں پر پہنچنے کے بعد پھر اس بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ جواب: ایک تو یہ امت کی تعلیم کے لیے تھی اور دوسرے گناہوں سے بچنے کے لیے بیعت توبہ تھی. روایت کے الفاظ میں وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَزِنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے اور نہ ہی اولاد کو قتل کرو گے. ثابت ہوا کہ کبائر سے اجتناب کے لیے بیعت تھی. سوال: بیعت توبہ کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا واجب؟ جواب: نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت عمل ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے سے فرائض زندہ ہوتے ہیں. سوال: اگر کوئی آدمی یہ بیعت نہ کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: اس سنت کا برکات سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے فسادات کے وقت میں میری ایک سنت پر عمل کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. سوال: بچوں کے بیعت کا کیا جواز ہے؟ جواب: مسلم شریف کی روایت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے لایا گیا. عمر 7-8 سال ہو گئی. پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرح متوجہ دے کر مسکرائے اور پھر بیعت کی. سوال: کیا غائبانہ بھی بیعت کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں. جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غائبانہ بیعت میں شامل کیا. حالانکہ وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، لہذا غائبانہ بیعت کا ثبوت ملتا ہے. سوال: کیا خط کے ذریعہ یا ٹیلی فون پر بیعت کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں. جب غائبانہ بیعت ثابت ہے تو خط کے ذریعے اسی میں شامل ہے. ٹیلی فون کے ذریعے بیعت تو بدرجہ اولا جائز ہے. سوال: کیا ایک شیخ کی وفات کے بعد کسی دوسرے شیخ سے بیعت کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں. اگر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کو حصول نہیں ہوا تو تجدید بیعت ضروری ہے. مثلا ایک طالب علم کسی قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور وہ قاری صاحب فوت ہو جائے
تو قرآن پاک طالب علم قرآن پاک پڑھنا بند نہیں کرتا، بلکہ کسی دوسرے استاد سے پڑھنا اور قرآن پاک مکمل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ سوال، ایک آدمی بیٹھ کے کلمات تو پڑھ لیتا ہے مگر زندگی نہیں بدلتا تو کیا فائدہ؟ جواب، ایسے شخص نے بیٹھ سے پورا فائدہ حاصل نہ کیا مگر بالکل خالی بھی نہ رہا، کم از کم 2 فائدے ضرور ملے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کے وقت جو توبہ کے کلمات پڑھے اس کی برکت سے انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مشائخ طریقت احادیث کی روشنی میں کہا ہے کہ جو آدمی سچے دل سے بیٹھ کے کلمات پڑھ لیتا ہے، 100 سال کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، موت کے وقت جب دنیا کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، آخرت کے احوال سامنے کھلنے لگ جاتے ہیں، اس وقت یہ نسبت کام آتی ہے کہ گناہگار صحیح مگر موت ایمان اور اسلام پر آتی ہے۔ کسی عارف نے کہا، یہ زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اولیاء کے ساتھ تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بیریا اطاعت سے افضل ہے۔ اولیاء کے ساتھ تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بیریا اطاعت سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق سے فیض پایا۔ امام اعظم نے 2 سال کے رابطہ کے بعد فرمایا، لولا السنتان لہلک النعمان، اور 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم نے امام ابو یوسف کو وصیت فرمائی، وَأَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَتَعَلَّمُوا مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَتَعَلَّمُوا مِنْ كَذَلِكَ، لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو تاکہ لوگ تم سے ذکر سیکھیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کی ولی کامل حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن طلباء نے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایسے شخص کے پاس جاتے ہو جو عالم نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے تاریخی جواب دیا، میں عالم بکتاب اللہ ہوں، بشر حافی عالم باللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تاریخی جواب دیا ہے، میں عالم بکتاب اللہ ہوں، بشر حافی عالم باللہ ہے، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت نصیب ہے، اللہ اکبر کثیرا۔ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، مل اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ فرمایا، الاخلاص هو الاخلاص من آفات الاعمال، اعمال کے مسائل سے چھٹکارے کا نام۔ اس نے پوچھا، مت توکل، توکل کیا ہے؟ فرمایا، الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کرنا۔ اس نے پوچھا، مر رضا، رضا کیا چیز ہے؟ فرمایا،
تسلیم الامور الی اللہ، تمام امور کو اللہ کے سپرد کرنا۔ مل محبہ، محبت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے یہ سن کر فرمایا، یہ سوال بشر حافی سے پوچھو، جب تک وہ زندہ ہے میں جواب نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی کے ظاہری اور باطنی علوم کے مربی خواجہ ابو علی قادری تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتب شیخ تھے۔ امام غزالی اپنے سوال